کہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھنے کا مطلب موت ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد موت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، اگر وہ نیک ہے اس کو نیکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس کو جنت کی مبارکباد دی جاتی ہے، پھر وہ خوشی سے اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ، جیسے حدیث میں آتا ہے، ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے، ایک گھر جہنم میں، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا تیرے جہنم کے گھر کو کینسل کر کے جنت کا گھر کنفرم کر دیا جاتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم۔ جب انسان کو دکھایا جاتا ہے اس کے برے اعمال کی بنا پر کہ اس کا اختتام برا ہے، اس کی قبر آگ ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے اگلا جہان، ان قد کذب عبدی افرشوہ من النار البسوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ، اس کے اوپر جہنم کی آگ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ وہ اس حالت میں اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے، لا يرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، ہماری ملاقات پسند نہیں، ہم سے ملاقات نہیں چاہتے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے۔ ایک مکان بن گیا، دوسرے کی فکر، دوسرا بن گیا، تیسرے کی فکر، ایک دکان بن گئی، دوسری دکان کی فکر، دوسری بن گئی، تیسری کی فکر، 3 دکانیں ہوگی، پلازہ خریدنے کی فکر، 10,000 سیلری ہوگی، 15,000 کی فکر، 15 ہوگی، 20 کی فکر۔ دنیا کے جانور، دنیا کے معبود، دنیا کے لیے سوچ اور فکر، کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ جتنا مرضی بنا لوں، خزانوں میں قارون جیسا بن جاؤں، بالآخر اس کی خبر میں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وَرَضَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانے والے، اس پر مطمئن ہو جانے والے، اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب نہ کرنا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ کل اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے کا معنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے، آخرت پہ دنیا کو ترجیح دینا۔ وہ بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کھانا کھاتے وقت کسی نہ کسی فقیر کو ساتھ بٹھا کر کھایا کرتا تھا۔ سفر پہ جاتے ہوئے اس کے فوجیوں کو کوئی نہ ملا، ایک چرواہا سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا، وہ اس کو اٹھا کر لے آئے۔ بادشاہ کہتا ہے سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے کچھ تجھ جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ کہا سبحان اللہ، میں بادشاہ وقت ہوں، تو چرواہا 4 بکریوں کو چرانے والا، بیری کے درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سونے والا، اور کہتا ہے کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی، وہ کیسے؟ کہا جب تو سو جاتا ہے میں سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری برابر ہو جاتی ہے، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہے۔ نہ تجھے پتا ہے، نہ تجھے ہوش ہے کہ ململ پہ لیٹا ہوا ہوں، قالین پہ لیٹا ہوا ہوں، مخمل پہ لیٹا ہوا ہوں، نہ مجھے ہوش ہے کہ میں کانٹوں میں پڑا ہوں۔ اور جب ہوش میں آتا ہوں تو تجھ سے بہتر ہوتی ہے، تجھے اپنے سارے جہان کی فکر ہوتی ہے، مجھے 4 بکریوں کی فکر ہوتی ہے۔ جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اوپر، مراد یہ نہیں کہ دنیا کمانی چھوڑ دے، نہیں، پیٹ پالنے کے لیے دنیا کمائے، لیکن اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہے کہ یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، میں کچھ وقت، کچھ محنت، کچھ ٹائم اس جہان کے لیے بھی کر لوں جہاں موت کو موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہ کرے، بلکہ سوچتا رہے 30 سال ہو گئے، 31 ہو گئے، بس چل سو چل، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ اور جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر یہ ہو کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے، پتہ نہیں کب مر جاؤں، پتہ نہیں کب اللہ کے دربار میں اٹھا لیا جاؤں، تو پھر سمجھ لیجئے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔
اس کی زندگی پھر کھانا پینا بچے پیدا کرنا سو جانے تک محدود نہیں رہتی، وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو کر لوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی چندہ مانگتے ہیں تبوک کے موقع پر، اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، آج میں کچھ کر دکھاؤں گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، آج نہیں جیتنے دوں گا۔ سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، تقسیم کر کے آدھا بچوں کو دے دیا، آدھا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں فاروق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا آپ کے لیے آدھا گھر والوں کے لیے۔ دیکھا تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آگے، اور حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج اس سے جیت جانا ہے میں نے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ اللہ کے نام پر کیا لے کر آیا ہے؟ کہا اے نبی گھر میں جو کچھ تھا وہ اللہ نام کا لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے پیار کو چھوڑ کر آیا۔ جس کی نظر آخرت میں ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کیا عمل کر لوں، کیا کام کروں، کون سا فعل کروں کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ شرعاً اس محبت اور کراہیت کا اعتبار روح نکلتے وقت اس حالت میں ہو جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت قریب المرگ آدمی پر اس کی حالت منکشف ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات و نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن خاص یاد کر لیں مرتے وقت لا الہ الا اللہ کسی کو نصیب ہو جائے۔ ادھر روح نکل رہی ہے، ادھر زبان سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ اللہ دنیا کے اندر بھی تیرے سامنے اسی لا الہ الا اللہ کو پیش کرتے ہیں، گناہگار ہے، پاپی ہے، خطا کار ہے، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، گردن جھکتی ہے تیرے سامنے، مانگتے ہیں تجھ سے، روتے ہیں تیرے آگے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ دنیا میں تو نے توحید پہ چلنے کی توفیق دی ہے، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، جب ہماری روح نکل رہی ہو، ہماری زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ شفا دینے والا، نہ غریب نواز اور نہ بندہ نواز، نہ بندہ پرور اور نہ بری کرنے والا۔ یہ ساری صفتیں جو آج دنیا والوں نے پیروں اور فقیروں میں بانٹی ہوئی، باپوں اور بزرگوں میں بانٹی ہوئی، اللہ ہم ان سے کفر کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ ساری صفتیں تیرے لیے خاص کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا، امام حاکم بیان فرماتے ہیں جس کی زبان سے مرتے وقت نکل گیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ادھر اس کا جملہ پورا ہوتا ہے، ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔